من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم السهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ او کما قال صلاۃ والسلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلوه الا الصائمون او کما قال صلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے جو باتیں ہم نے رکھی تھیں وہ انہی آیتوں اور اسی حدیث کے پس منظر میں رکھی تھی۔ اور یہ بات ہم نے آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اجتماعی طور سے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اور اس مہینے میں سارے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ کر ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بے انتہا آسانیاں ہمارے لیے اس عبادت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور روزے کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اس صدی کے عظیم مفکر چند الفاظ میں وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اس ٹائٹل کو دیکھا ہوگا کہ اکثر جب پیس ٹی وی چلا کرتی تھی تو اس میں یہ آیا کرتا تھا ایڈ کے طور پر، اور وہ کہا کرتے تھے کہ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا متقی ہو جائے گا۔ اور اسی بات پر ہم نے اپنی بات کو روک دیا تھا کہ جس طرح ہم اپنے روزوں کی حفاظت اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک قطرہ پانی بھی ہم اپنے حلق کے نیچے نہیں اترنے دیتے، ہمارے ضمیر کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے تقوی کی حفاظت رات میں بھی کریں۔
ایسا ہرگز نہ کریں کہ دن میں تو ہم اللہ کے بندے ہوں اور رات میں ہم اس کی بندگی سے باہر نکل جائیں۔ یہ تو ویسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک شخص بہت زیادہ مقوی غذائیں کھاتا ہے، طاقتور غذائیں کھاتا ہے، اور پھر جا کر شکایت کرتا ہے کہ صاحب وہ قوت جو ایک مقوی غذا کھانے سے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ قوت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اب حکیم پوچھتے ہیں اس سے کہ صاحب ذرا آپ اپنا طریقہ بتائیے کہ کھانے سے پہلے وہ مقوی غذاؤں کو کس طرح آپ استعمال کرتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ کی کیا حرکات ہوتے ہیں۔ اب وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری مقوی غذائیں کھاتے ہیں، دودھ مکھن ملائی پیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، حلق میں انگلی ڈال کر اس کو اگل دیتے ہیں۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ صاحب جب آپ کی حرکت یہ ہے تو آپ کی صحت تو ہو ہی نہیں سکتا کہ برقرار رہے، بلکہ دن بدن تو تباہ ہوتی جائے گی۔ کیوں کہ آپ ایک طاقتور غذا تو لیتے ہیں لیکن اسے فوراً اگل بھی دیتے ہیں۔ روزے کا یہی معاملہ ہے، ہمارے اندر جو تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اندر خوف خدا جو نہیں آتا، اس کی وجہ سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ دن میں تو ہم روزہ دار ہوتے ہیں اور افطار کرتے ہی ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ تمام تر چیزیں جو عام دنوں میں ہمارا رویہ ہوتا ہے اسی رویے پر ہم گامزن رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ تقویٰ جو پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو سراسر ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست سے دکھاتی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اب سے اس مہینے کو جو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ہاں جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں یہ طریقہ بتاتا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اس کا اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ آیت ان لوگوں کے سامنے نازل ہوئی تھی جو اس دنیا کے سب سے معزز ترین انسان تھے، آج تک ان انسانوں کی طرح دنیا میں دوسرے انسان یا کسی زمانے میں اس طرح کے انسان پائے نہیں گئے۔ پھر یہ احادیث جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین باندھ اور جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مقامات پر الگ الگ الفاظوں کا استعمال کیے ہیں۔ اب یہ بات جن لوگوں کے سامنے کہی جا رہی ہے، ہم نے کہا کہ ان انسانوں کی اس حیثیت کو سمجھو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا، اور یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس طرح کے وہ لوگ تھے۔
جن کے سامنے یہ بات کہی جا رہی، جن سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ روزوں میں کیا عام دنوں میں بھی کوئی خطائیں ان سے سرزد ہو جائیں، اور جن کی افضلیت کا یہ عالم ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر ان سے کوئی خطائیں ہو گئیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ خطا ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھ پر حد قائم کر دیں۔ اس طرح کے لوگ تھے جن کے سامنے یہ قرآنی آیات پیش کی جا رہی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس بات کا احساس بھی رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق خود کہا ہے کہ یہ غالب ہونے کے لیے آئی ہے۔ یہ کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی، یہ مہینہ اسی کتاب کی سالگرہ ہے، اور اس مہینے کو سب سے زیادہ مکرم مہینہ بنا دیا گیا۔ یہ رمضان کی فضیلت نہیں، قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ پھر قرآن مبارک اور یہ فرق کرنے والی کتاب جس رات میں نازل ہونا شروع ہوئی، یا جس رات میں مکمل قرآن پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے حوالے کر دیا، اور پھر کہا کہ جس طرح سے میں حکم دیتا رہوں اس طرح سے تم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کرتے رہنا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ جس رات میں یہ عمل ہوا وہ رات 1000 مہینے سے زیادہ افضل رات بنا کر رکھ دی گئی۔ اسی مہینے میں وہ رات ہے جو آخری عشرے کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس شخصیت پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ کتاب آپ کو رحمت للعالمین سے خطاب کرتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سراجم منیرہ ہیں، بشیر و نذیر ہیں، ہادی ہیں۔ اس خطاب سے نوازا۔ جس شخصیت پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رہ دی دنیا تک کے لیے سب سے معزز ترین ہستی بنا کر رکھ دی گئی، جس کے نام نامی پر آج ہر مسلمان اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس زمانے کے لوگ تو ایسے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گر جائے تو اپنا خون بہا دیتے تھے، اور امت کے اندر یہ جیالے آج بھی موجود ہیں۔ قرآن نے یہ حیثیت قائم کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو جن لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور اس کی ذمہ داری کا بار تسلیم کر لیا اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا کے سب سے معجز ترین انسان بنا کر رکھ دیے گئے۔ آج تک ہم ان کی سیرتوں سے مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اونٹوں کے خودی خواہ تھے، بکریوں کے چرانے والے،
اس قرآن نے انہیں عوج ثریا پر پہنچا دیا. دنیا کی تمام ترین مہذب ترین قومیں ان کے پیروں تلے رون دی گئیں. یہ ہے قرآن کا معجزہ. پھر وہی قرآن کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. آج اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا بھی ہم ہی ہیں. یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی بھی عقل مند انسان جھٹلا نہیں سکتا، اور چشم کشا ہے، دیکھنے میں آتی. اس قرآن سے ہمیں جڑنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اس بات کی کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا، اس کے سمجھنے کا، اس کے تدبر کرنے کا اہتمام کیا جائے. درس قرآن کی محفلیں سجائی جائیں، مطالعہ قرآن کا سلسلہ دراز کیا جائے، گھروں میں اپنے اہل خانہ کے سامنے قرآن کھولا جائے، اور صرف اس کے عربی متن پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس پہ اوپر غور و خوض بھی کیا جائے. اور جب تک ہم اس حیثیت سے قرآن عظیم کو نہ لے لیں اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہو، اس وقت تک ہماری حالت بدل نہیں سکتی. دنیا کی سب سے زیادہ بیہودہ قوم تھی، دنیا کی سب سے زیادہ لڑنے والی قوم تھی، دنیا کے اندر سب سے زیادہ برائی کرنے والی قوم تھی. لیکن جب قرآن کو انہوں نے تسلیم کر لیا تو وہی دنیا کے سب سے زیادہ معجز ترین انسان بن گئے. یہ معجزہ دکھانے کے لیے قرآن آج بھی تیار ہے. یہ بدلا نہیں گیا، اس کے اثرات آج بھی ویسے ہی ہیں. چند الفاظ ہی صحیح جب لوگوں کے دل پر پڑتے ہیں تو ان کی دنیا بدل جاتی ہے. اس ماحول میں بھی جبکہ اسلام کو ہر صورت سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ بڑھ کر کے اسلام کے دامن رحمت میں آ رہے ہیں. یہ معجزہ ہے قرآن کا. قرآن پڑھ کر سمجھ کر آ رہے ہیں اسلام کے دامن رحمت میں، اور ہم لوگ قرآن سے دور ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں. سب سے زیادہ ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہیے. اگر آپ کا رشتہ قرآن سے جڑتا چلا گیا تو یقین جانے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے گا. پھر رمضان المبارک کے اندر تو اس کی برکتیں عام ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے کیا معنی ہیں؟ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ کیسے سمجھا جائے گا کہ شیاطین جکڑ دیے گئے؟ دراصل وہ ماحول ہے. جس طرح اپنے اپنے موسموں میں غلے اپنے اپنے قسم کے تمام تر کھیتوں میں لے لہاتے ہیں، ہر قسم کا دانہ اپنے موسم میں خوب پھل اور پھول لاتا ہے، اسی طرح یہ نیکیوں کی آبیاری کا مہینہ ہے. اس میں نیکیاں پھل اور پھول لاتی ہیں، برگ و بار لاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رمضان المبارک میں ایک نیکیاں 7 گنا اور 700 گنا تک جاتی ہیں. ہماری اخلاص کے اوپر ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے. اور رہا روزے کا اجر تو وہ میں خود دوں گا. گزب بات ہے. ایک رسول کے علاوہ یہ جملے کوئی اور اختیار کر ہی نہیں سکتا. کسی انسان کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی. عبادتیں تو سب ہوتی ہیں اور ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں, اور جتنی نیکیوں پر بھی اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. لیکن پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی حدیث قدسی کے اندر, اور حضور پاک ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ دے گا. اندازہ لگائیں اس کا. انعامات 2 طرح سے تقسیم ہوتے ہیں, 2 طرح سے دیے جاتے ہیں. ایک انعام وہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی جانب سے آپ کو پہنچا دیا جائے, اور ایک انعام وہ ہوتا ہے کہ بادشاہ خود اٹھ کر آپ کو انعام عطا کرے. ان دونوں میں جو فرق ہے آپ خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے وہ روزہ. یہ ہے وہ بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نیکیوں کے آبیاری کا مہینہ ہے. اس میں جب ایک آدمی اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو اس کا شیطان جکڑ لیا جاتا ہے. وہ اپنی نفس کی خواہشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے تابع بناتا ہے تو اس کا شیطان جکڑ لیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی صرف مسلمانوں کے لیے اور مسلم بستیوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کے شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں. مسلم بستیوں کے شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ جو شیاطین لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں, اور ان میں بھی ان لوگوں کے شیاطین جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں, اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند بنانے کے لیے تیار ہو جائیں, ان کا شیطان جکڑ لیا جاتا ہے. اور ان کے لیے جنت کے تمام تر دروازے کھل جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو لوگ اپنے نفس کو شریعت کا پابند نہیں بناتے, کیا ان کا شیطان کھلا نہیں دیکھتا؟ غیر مسلمین تو چھوڑو, مسلمان کی بستیوں میں آپ کو دیکھ جائیں گے ایسے لوگ جن کو دیکھ کر محسوس ہوگا کہ اس کا شیطان جکڑا نہیں گیا بلکہ عام دنوں کی طرح کھلا ہوا ہے, محسوس ہو جائے گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ آگے کی ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں 8واں دروازہ ریان ہے, اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. وقت بہت کم بچا ہے, اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے تو تھوڑا صبر کر لیں, حدیث کو پوری کر لیں. یہ جو کہا گیا کہ ریان خاص ہے روزہ داروں کے لیے, باقی جنت کے اور بھی دروازے ہیں, لیکن روزہ داروں کے لیے خاص کیا گیا ریان کو. ایک شخص ہے, اس کے اندر انفاق کی صفت بہت زیادہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, دوسرے تمام تر عبادتوں کے نیکیوں کے ساتھ ساتھ. وہ روزے رکھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, دوسرے فرائض ادا کرتا ہے, لیکن اس کی جو نمایاں خصوصیات ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو وہ شخص جنت کے انفاق والے دروازے سے داخل ہوگا کیونکہ اس کی نمایاں صفت انفاق ہے. اسی طرح ایک شخص مجاہد ہے, جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے دوسری تمام تر عبادتوں کے ساتھ, لیکن اس کی نمایاں صفت جہاد فی سبیل اللہ ہے, تو وہ
فی سبیل اللہ کے دروازے سے داخل ہوگا۔ اسی طرح روزے دار کی ایک صفت صیام ہے، رکے رہنا ہے، اپنے آپ کو نکھارنا ہے۔ حضور نے فرمائی نا یہ بات کہ یہ تزکیے کا مہینہ ہے، احتساب کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ تو لفظ تزکیہ کو لے لو، یہ پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، نکھارنے کا مہینہ ہے، چمکا دینے کا مہینہ ہے۔ روزہ تو پوری امت رکھے گی، لیکن روزے کی حفاظت کرنے والے، روزے کی خصوصیات سے واقف رہنے والے، اور جتنی پابندیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پر، کان پر، زبان پر، گلے پر، دل اور دماغ پر، ہاتھ اور پاؤں پر عائد کی ہیں، ان تمام تر پابندیوں کی حفاظت کرے، ایسا روزے دار ریان سے داخل ہوگا، کیونکہ اس کی نمایاں صفت صیام ہے، روکے رکھنا ہے۔ یہ ہر ایک چیز سے روکتا ہے، صرف بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا، بلکہ یہ کان سے وہ چیزیں سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرے، آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، زبان سے وہ بات نکالتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، ہاتھ پاؤں سے وہ کام لیتا ہے جو اللہ کی رضا کی طرف بڑھے، باقی تمام چیزوں سے وہ رک جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔